اجالا نہیں ہے، نقد مستعار نہیں ہے، اور میں کل 13 منٹ لوں گا اور آپ لوگ جو ہے سماعت فرمائیں تو آپ کا شکر گزار ہوں۔ اردو ادب کی تاریخ میں 20ویں صدی افسانوی ادب کے لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے۔ اردو میں ناول نگاری کی ابتدائی شکلیں 20ویں صدی میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ خاص طور پر گزشتہ صدی کئی اعتبارات سے اردو ادب میں تغیر، تبدل اور مقاط نظر میں واضح تضادات اور انقلابات کی صدی تھی۔ اردو ناول نگاری محض فکشن نہیں ہے، صرف سماج کی عکاسی نہیں ہے، بلکہ ناولوں کے ذریعے ہماری سماجی و معاشرتی تاریخ، سیاسی توجہات، گوناگون تہذیبی ورثہ اور رنگارنگ ثقافتی آہنگ، بالخصوص فکری اور ذہنی آویزش سبھی محفوظ ہو گئے ہیں۔ اردو ناولوں میں عورت کا تصور مختلف نقطۂ نظر اور متضاد زاویہ فکر سے پیش کیا گیا۔ عورت کی سماجی حیثیت، عورت کے حقوق، عورت کا استحصال، عورت پر ڈھائے جانے والے مظالم اور عورت کے مسائل وغیرہ موضوعات پر بے شمار ناولیں لکھی گئی۔ بلا شبہ ان ناولوں میں خواتین کی ناخواندگی کا سربراہ، غلط تصورات کا ازالہ، جاہلانہ خرافات کا خاتمہ اور خواتین میں خود اعتمادی کا اضافہ، خواتین پر ظلم و ستم کے خلاف سزائے احتجاج اور صداقت و واقعیت کا امتزاج پیش کیا گیا۔ بالکل عین اسی طرح 20ویں صدی کی ناولوں میں عورت کا ایک دیگر روپ بھی پیش کیا گیا اور وہ ہے عورت بحیثیت قواعد۔ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ مرد اساس اور مرد مرکوز معاشرے میں، بلکہ ہماری تعیش پسند ملوکیت آمیز جاگیردارانہ و حاکمانہ تہذیب کے زیر اثر ایک باقاعدہ شعبہ حیات قواعد کا بھی تھا۔ لفظ عورت خود عزت و عصمت، حیا و پاکدامنی، عزت و احترام اور شرم و ناز سے عبارت ہے۔ اردو ناولوں میں عورت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ ناول نگاروں کے مزاج و منہاج اور ان کی استاد طبع کے عین مطابق ہے۔ کسی نے بلا تعلقات سماج کی تصویر کشی کی تو کسی نے مذہبی اور تہذیبی تناظر میں عورت کا تصور پیش کیا، کسی نے سزائے احتجاج بلند کی تو کسی نے دین اور مذہب سروں میں اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ البتہ عورت کے انگنت روپ اردو ناولوں میں پیش کیے گئے۔ اسی تناظر میں اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو ناولوں میں عورت کا جو روپ سلوک قواعد کی حیثیت سے پیش کیا گیا اس کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ مختلف تفصیلی مقاصد کے تحت مختلف تفصیلی مظاہر رونما ہوتے ہیں۔ اگر کسی ناول نگار کے یہاں قواعد حالات کے ظلم و ستم اور سماج کے جبر و تشدد کا نتیجہ ہے تو کسی کے ہاں سماج کی عیش پسندی، عیاش مزاجی اور جنس زدگی کی علامت ہے۔ کسی ناول نگار نے قواعد کا ذکر زیب داستان کے طور پر کیا ہے تو کسی نے محض تردد پسندی کی خاطر۔ اگر کسی ناول میں قواعد ایک سماجی ناصور کے طور پر پیش کی گئی ہے تو کسی نے اس لیے کہ سماج میں پائی جانے والی ایک حقیقت ہے جو شامل معاشرت ہے۔ اکثر کہ ہمارے ناول نگار ایک گناہ ہمدردی کا گوشہ ضرور رکھتے ہیں، تاہم چند ایسی ناولیں بھی موجود ہیں جن میں قواعد کی نفسیات، اس کے درون دل کا اظہار، اس کے قلب داخلی کا بیان، اس کی پرفیز شخصیت کی نفاذ کشائی، اس کے حالات زندگی کی ترجمانی اور اس کی مجبوری اور محرومی کی پردہ کشائی بھی کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں بعض ناول نگاروں نے اس مظلوم، محروم اور مجبور فرد بشر کی فریاد و خدا اور آب و قیام کو تک دام بھی کیا ہے۔ قواعد کے خارجی جبر اور داخلی طرف کو شمشیر بے نیام بھی کیا ہے، اس کی کثرت اور اس کی فطرت کا اعلان عام بھی کیا ہے، لیکن ادبی اور سمجھی نقطۂ نظر سے اس ذکر کو آراز سے عطر مشام، تذکرہ باد و جام اور ذکر نئے گلفام بھی کیا ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر یعنی 1894 میں سجاد حسین تھانوی کی کتاب مستر کے نام سے شائع ہوئی، جو سید محمد حسن شاہ کی فارسی تصنیف کا اردو ترجمہ تھا۔ اس میں قواعد کی کہانی کو موضوع بنایا گیا، لیکن قواعد کے موضوع پر لکھنے والوں میں اولیت رتن ناتھ سرشاد کو حاصل ہے، جنہوں نے فسانۂ آزاد 1880، جامع سرشاد 1888 اور سیر کوثر 1890 میں قواعد کے کردار اور لکھنؤ کے معاشرتی ماحول میں ان کی اہمیت، خواہ بخانوں، عصمت فروشی کے اڈوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ ان کے پیش نظر لکھنؤ کی زندگی اور طرز معاشرت کا تذکرہ مخصوص تھا، چنانچہ امین محالہ لکھنؤ کے چوک، امین آباد اور قصبات اودھ کی طوائفوں اور تصویروں کا ذکر کرنا پڑا۔
اردو کی اولین ناول نگار ابن نذیر احمد نے اپنے ناول فسانہ مبتلا میں ایک قواعد کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہریالی ہے، لیکن یہ ایک ضمنی کردار ہے جس کے تذکرے سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ دہلی میں اقتدار کی سماجی حیثیت کیا تھی۔ عبدالحلیم شرر کی ناولوں میں بھی قواعد کے تذکرے ملتے ہیں، بالخصوص ان کی ناولوں میں جس معاشرت کو پیش کیا گیا ہے وہ قواعد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ سرشار کی طرح شرر کے ہاں بھی کٹنیاں ملتی ہیں جن کا کام یہی ہوا کرتا تھا کہ عمرا اور نوابین کی حوصلانی کی خاطر شریف بہو بیٹیوں کو ورغلائیں۔ اس طرح کے چند کردار یہ ہیں، میں صرف کرداروں کے نام لوں گا اور کہانی وغیرہ نہیں بیان کروں گا۔ حسن کا ڈاکو میں وزیرت گٹی، بغداد کی حسینہ میں ام زبون اور خوفناک محبت میں گلشن ماما کے کردار وغیرہ۔ مرزا محمد حافظ رسوا اردو کے سب سے اہم ناول نگار ہیں، سماج کے تذکرے کے اعتبار سے انہیں اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی ناولوں میں لکھنؤ کی جوار پذیر معاشرت کو پیش کیا ہے۔ اس معاشرے میں انسانوں کی حوث پرستی اپنے عروج پر تھی اور جو انسانیت پر قلم کی حیثیت رکھتے تھے اور انسانیت کے لیے باعث آر و نم تھے۔ رسوا نے جس معاشرے کو پیش کیا وہ قواعد کے بغیر نہ تو زندہ رہ سکتا تھا اور نہ ہی قواعد کو گھر نہیں بلا سکتا تھا۔ امراؤ جان ادا، شریف زادہ اور ذات شریف نہایت اہم ناولیں ہیں۔ امراؤ جان خانم کے تقریر کی زندہ اور متحرک تصاویر اس معاشرے کے مخلوق خطوات کو پیش کرتی ہیں۔ امراؤ جان اور خورشید جیسی طوائفوں کے تذکرے میں ان کے ساتھ گناہ ہمدردی کا جذبہ ابھر آتا ہے کیونکہ وہ حالات کا شکار ہو کر اس جہنم میں پہنچ گئے ہیں۔ اسمت چغتائی اردو کی ایک بے بات ناول نگار ہیں۔ ان کا ناول معصومہ ایک ایسی معصوم دوشیزہ کے حالات سے زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ معصومہ اور اس البلاد ممبئی کے ماحول کی گھٹن سے دو چار ہوتی ہے، اسے اپنی اور اپنی والدہ کی آتش شکم اور بھوک کے لیے اپنے نفس جسم کا سودا کرنا پڑتا ہے، لیکن اسمت چغتائی اپنی معصومہ سے ہمدردی کرتی ہے لیکن اسے عذاب زندگی سے نجات دلانے کا کوئی راستہ نہیں پیش کر سکتی۔ ترقی پسند ناول نگار کرشن چندر نے اپنی ناولوں میں عورت پر سماج کے ظلم و ستم کو بے نقاب کیا ہے۔ اس قبیل کی بہت سی ناولیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک عورت 1000 دیوانی، ایک انار 100 بیمار اور 10 واپس جاتی ہے اور 5 لوگ پر ایک ہیروئن وغیرہ میں انہوں نے قواعدوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے یہاں پر صرف ناولوں کے نام لیے ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ عزیز احمد نے اپنے ناول آگ میں قبیل کی عورتوں کا ذکر کیا ہے جو اسلام شدہ اور نادار طبقے کی عورتیں ہیں مگر خانگی داستاؤں کا فرض انجام دیتی ہیں۔ حیدر کی ناولوں میں بھی طوائفوں کا ذکر ملتا ہے۔ آگ کا دریا آپ کے کردار چمپا کسیوں کا کردار ہے۔ ناول میں کبھی وہ برہمن جاتی چمپا ہے، کبھی چمپا بائی کی شکل میں لکھنؤ کی ایک نفسانی طوائف ہے۔ گوتم کی دنیا میں ویشیا کا خیال ہی نہیں تھا، وہ سوچتا تھا عورت جو دیوی ہے، لکشمی ہے، گوری، اما جو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہے اسے طوائف نہیں ہونا چاہیے۔ سیتارن میں سیتامیر چندانی ایک بےقرار روح کی طرح مختلف موقعوں میں اپنے رام کو تلاش کرتی ہے۔ اگلے جنم انہیں وجیا بچیجوں کی رش کے کمر اور زمین قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح گردشر کے تمام کینڈیڈیٹ سے اعلیٰ نسل کی دوشیزہ قواعد نواب بیگم بن جاتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی ناولوں میں ایک ٹاٹا میری سی میری کی نو کے کردار موجود ہیں۔ رانو کی بیٹی اور منگل کو مرتبط کرنے کے لیے اس کا آزمود کار سوارش کے ہتھکنڈے استعمال کرنا وغیرہ یہ قابل ذکر ہے۔ خدیجہ مستور کی ناول عامر ہو یا زمین، اس کے کردار تنمینہ اور تاجی وغیرہ بھی اسی نوکے اور قابل ذکر ہیں۔ جیلانی بالو کے ناول ایوان بدر کی ہیروئن اور جناب میں نام لے کر چلا جاؤں گا بہت مختصر سے وقت میں۔ جمیلہ ہاشمی کے ناول چہرہ بر چہرہ ضرور کی ہیروئن ام سلمہ، بانو قدسیہ کے ناول راجہ کی ہیروئن سیمی شاہ کے کردار، طاہرہ ہاشمی کے ناول سیاہ برس کی ہیروئن مہتاب اور عبداللہ حسین کے ناول خیر کی رضیہ جس کے بچے کو سنسار کر دیا جاتا ہے اور اپنے آتش انتقام کو سرد کرنے کے لیے 3 قتل کرتی ہے۔ ان تمام ناولوں میں خواتین کی مظلومیت اور ان پر سماج کے جبر اور تشدد کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اردو ناولوں میں سماج کے تذکرے کے حوالے سے منٹو کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ ایک جملہ صرف منٹو کے بارے میں، یہاں صرف منٹو کا نام بھی ایک استعارہ بن جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے ناول نگاروں میں سماج کو موضوع بنا کر ناول نگاری کرنے والوں میں خاص طور پر مرزا محمد حافظ رسوا، حافظ الغفار اور اقبال نصیر قابل ذکر ہیں۔ حافظ الغفار اس خصوص میں انفرادیت کے حامل ہیں۔ سماج کے موضوع پر آپ نے 2 ناولیں پیش کی، یہ دونوں ناولیں ایک دوسرے کا ترجمہ ہیں۔ پہلی اشاعت کے بعد دونوں ناولیں بالعموم یکجا شائع ہوئی، لیلا کے قصور اور مجنوں کی ادائیگی۔
پہلی ناول لیلا کے خطوط ہے جس کے 2 حصے ہیں اور یہ 52 خطوط پر مشتمل ہے جو ایک قوائد کی زندگی کے حالات، اس کے روز و شب کی تفصیلات، اس کے جذبات کا احساسات، وجدانیات و کیفیات، تاثرات و تخیلات اور قواعد لیلا کے مستقل سے متعلق توقعات اور خدشات پر مشتمل ہے۔ توقعات اور خدشات پر مشتمل ہے۔ لیلا کے خطوط کا خصوصی امتیازی وقت یہ ہے کہ یہ ناول خود قواعد کی زبانی واحد متکلم کے چہرے میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اس کا سماج کے کئی رد عمل فکری ہے اور اپنے آپ میں شدت بیان اور اپنے مقبول اور شراب پر ہے۔ مرد اطاعت اور مرد مرکوز معاشرے کے خلاف لیلا نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ لیلا کا لب و لہجہ جھنجھلاہٹ کے لباتے میں اختلاف اور تشدد کا شکار بنا دیا گیا ہے۔ کہیں کہیں لیلا کے انداز بیان میں مرد کی ذات پر تن کے شدید تیروں کی بوچھار کی گئی ہے، اسے مثال سے بھی کام لیا گیا ہے اور تعریف کی جگہ جگہ اس کی انداز سے کی گئی ہے کہ باشعور اور حساس خالی تلمنا اٹھتا ہے۔ خود مصنف نے تسلیم کیا ہے کہ لیلا کا طرز بیان بہت بے حجاب اور اعتدال کی حد سے گزرا ہوا ہے۔ قاضی عبدالغفار کا ناول مجنون کی ڈائری قواعد لیلا کے عاشق میاں مجنون کا روزنامچہ ہے۔ یہ روزنامچہ 18 فروری 1929 سے شروع ہو کر 1919 دسمبر تک محیط ہے۔ اس ناول میں جو روزنامچے کی شکل میں ہے، ایک مرد قواعد کے متعلق کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، کسی قواعد سے متعلق مرد کیا توقعات وابستہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو کن عناوین سے پردپوشی کرتا ہے، کن ہیروں اور بہانوں سے اپنے عیوب پر دقیق پردے ڈال کر تعبیرات کا سہارا لیتا ہے، ان تمام پہلوؤں کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے۔ قواعد کے متعلق 20ویں صدی کے ربع آخر میں شائع ہونے والا ایک اہم ناول ہے، بہت ہی شاہکار چراغ تحریرنامہ حیدرآباد کے افسانہ اور ناول نگار اقبال متین کا۔ یہ ناول بااثر اور کافی متنازع رہا۔ اس ناول نے ادبی دنیا میں تہلکہ برپا کر دیا تھا۔ اردو اکیڈمی آندھرا پردیش نے اس پر ایوارڈ کا اعلان کیا اور اخبارات اور رسائل جرائد میں اور ہندوستان کے ادیبوں میں ریڈیں شروع ہو گئی۔ بہت طویل داستان، خوبصورت زبان بیان اور دلکش اسلوب میں لکھے جانے والے اس ناول کا موضوع قواعد، ایک ایسی قواعد جو کبھی اپنے اولتن کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اپنی جسمانیت سے بنیاد نہیں ہو سکتی، بلکہ جسم فروشی کے دلدل میں پھنس کر اپنی عزت اور عصمت کا سودا کرنے کے باوجود اپنی ممتا سے کسی لمحے غافل نہیں ہو سکتی۔ اس ناول کی قواعد کوشلیا کوش جب اپنے بیٹے شانوجا کو بھی مرد قواعد بنتے دیکھتی ہے تو اس کے جذبات کی دنیا متلاطم ہو جاتی ہے۔ ناول میں ترمیم کو پیش کیا گیا ہے کہ ایک قواعد ہوتے ہوئے بھی عورت کی رہتی ہے، اس کے اندر کی عورت کبھی نہیں مرتی۔ ناول کی قواعد کوشلیا خود کہتی ہے، پھر جھنجھوڑ کر خود کو بیدار کرتی ہوں اور بھاگ آتی ہوں اور تم میری اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ تم لوگ جان جاتے ہو کہ مجھ میں جو عورت چھپی ہوئی ہے وہ ابھی پوری طرح پیشوا نہیں بن سکتی ہے۔ میں خوابوں میں چلتی ہوں تو مجھے سکون بھی ملتا ہے اور جب یہ خواب ٹوٹتے ہیں میں تنمنا کر طرف کر کے رہ جاتی ہوں، مگر اس تک نہیں کر سکتی۔ کسی کو کیا بتلا سکوں گی کہ خواب ٹوٹ گیا ہے اور بھلا کون سمجھے گا، اور کسی کو کیا پرواہ ہے کہ سمجھے بھی۔ میں اپنے مقالے کو یہاں پہ ختم کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ مجنون کی ڈائری اور لیلا کے خطوط میں ایسے بے شمار جو ہے مکالمے اور ایسے اختلافات ہیں کہ جس میں عورت کی فطرت، عورت کی نفسیات، عورت کے اندرون کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ آشکار کیا گیا۔ میں نے اختلافات سے کام نہیں لیا ورنہ میرا تو مقالہ اور طویل ہو جاتا اور آپ کی مزید تبادلہ اور 5 منٹ کے لیے ہوتی۔ میرے حسن سماعت کا شکریہ، آپ سب کی خدمت میں سلام۔ بڑھیا اور جامع مخالہ